بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور یہ مردانہ ہارمون کے بارے میں ہے، یعنی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ہارمون کیا ہوتا ہے، اس کی کمی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کا ہربل علاج کیا کریں گے۔ دوستو، کہنے کو تو یہ ایک مردانہ ہارمون ہے، لیکن دراصل یہ عورتوں کے اندر یعنی خواتین کے اندر بھی یہ ایک کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مردوں کے اندر اس کی مقدار جو 17 سے 18 سال یا 20 سال کی عمر میں سب سے اپنے پیک لیول پہ ہوتی ہے، اور وہ ہے 300 نینو گرام سے 1000 نینو گرام تک، لیکن خواتین کے اندر یہ 10 نینو گرام سے 20 نینو گرام تک ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ہارمون مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم ایسے ہی بات کریں گے کہ جس میں مردوں کے اندر اس ہارمونز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ کہاں پیدا ہوتی ہے، اس کے کون کون سے اعضاء جو ہیں اس کے پیدا کرنے میں اپنا فعال فعل سر انجام دیتے ہیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ یہ ایک مردانہ ہارمونز ہے جو کہ دراصل 13 سال کی عمر کے اندر مردوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مردانہ خصوصیات جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے چہرے پہ بال، داڑھی اور مونچھیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے جسم کے اندر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان کے سینے کے اوپر۔ اس کے علاوہ ان کے عضلات جو مسلز وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں وہ گرو کرتی ہیں، وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے اندر خیش جماح پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 14 سال کے اندر نفس اپنی لمبائی میں تقریباً پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اریکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دراصل یہ ہارمون وہ مردوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس ہارمونز کی کمی جسم کے اندر واقع ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یا کسی مرد کے اندر یہ علامات ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی آنی شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ کو نہیں سمجھا جاتا، کس عضو کی خرابی کی وجہ سے یہ ہارمون وہ کم ہو گیا۔ جسٹ خون کے اندر اس کے لیول کو چیک کروایا اور پتہ چلا کہ سیرم ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہے، اور محلے میں بیٹھے ہوئے عطائی ڈاکٹروں نے اس کو ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے، جس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ مرد کی ساری زندگی اس کا تلافی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور وہ تاحیہ وہ امپوٹنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ٹیسٹیکل وہ شرنک کر جاتے ہیں، اور وہ بالکل مکمل طور پہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت شوق کے اندر باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور ہیوی ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں اپنے مسلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ اس کے انجیکشن لیتے ہیں، اور جب کبھی اس ہارمون کی بلڈ میں زیادتی ہو جاتی ہے تو ٹیسٹیکلز شرنک کر جاتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون پیدا نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے جو بہت دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں، باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، مسلز بڑے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوتی۔ دوستو، اس کے علاوہ اس ہارمونز کی خرابی کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ سٹریس میں رہنا۔ سٹریس سے کیا ہوتا ہے کہ دراصل آپ کا گردہ ہے، اس کے اوپر ایک غدود ہوتا ہے جسے ہم ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اور جب انسان سٹریس کی حالت میں چلا جاتا ہے، ٹینشنز کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ کارٹیزون پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کارٹیزون دراصل اینٹی ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے۔ جب کارٹیزون کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون خود بخود ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص سٹریس کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ فعل جماع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضعف دماغ کی وجہ سے، جب دماغ ہائپوتھیلمس کے اندر موجود گلینڈ جسے ہم پیچیوٹری گلینڈ کہتے ہیں، اور طب کے اندر غدہ نخامیہ کہتے ہیں، جب یہ اپنے فعل میں سست ہو جاتا ہے تو یہ دو ہارمونز LH ہارمونز اور FSH ہارمون اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے۔ یہی دراصل وہ دو ہارمونز ہیں، جب یہ
دماغ کے جو ہے پیچوٹری گلینڈ سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹیکل تک جو ہے وایا بلڈ پہنچتے ہیں. تو ٹیسٹیکلز کے اندر وہ خاص سیل جو ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا کرنا. تو پھر ٹیسٹیکل جو ہے اپنا اسٹیرون ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر جو ہے پیچوٹری گلینڈ جو ہے ایل ایچ اور ایف ایچ ہارمون پیدا نہ کر رہا ہو تو پھر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول بھی کم ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس مریض کے اندر ایف ایس ایچ ہارمونز اور ایل ایچ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیرم ایل ایچ ہارمون اور سیرم ایف ایس ایچ ہارمون جو ہے وہ بلڈ سے چیک کرواتے ہیں. ایک میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کو کس وقت چیک کروانا چاہیے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو. تو یہ سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ صبح 8 بجے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اپنا لیول پہ بہت پیک ہوتا ہے. لیکن جوں دن بڑھتا چلا جاتا ہے اور رات 8 بجے تک اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن رات 8 بجے کے بعد پھر یہ ہے اپنے یہ اس کے پیک میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور رات 12 بجے تک یہ بہت زیادہ اپنے پیک پہ چلا جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول چیک کروانا ہے تو وہ صبح 8 بجے جو ہے وہ بلڈ کا سیمپل دیجئے، تو اس کے اندر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان کو دل کی امراض ہوتے ہیں، جنہیں کارڈیک پرابلم ہوتا ہے، جن کو دل کے وال کا پرابلم ہوتا ہے، جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، وہ مریض جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، جو لگاتار بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، وہ مریض جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور ایک لانگ عرصے تک جو ٹائم تک جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ان کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، ان کے بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے، جیسے آپ بہت زیادہ ممس یا کنپیڑے ہیں، اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ وائرس جو ہے وہ مرد کے ٹیسٹیکلز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹیکلز شرنک ہو جاتے ہیں، اپنے سائز میں چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض یہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں بالکل ناکام ہو جاتا ہے. اس کے اندر سیمن کا پروڈکشن بالکل نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے علاوہ ٹیسٹیکلز کے اوپر کوئی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر ٹیسٹیکلز کے جو وہ سیلز، وہ خلیات جن کا کام ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو پروڈیوس کرنا، وہ ڈیمیج ہو جائیں تو بے شک جو ہے وہ ایف ایس ایچ ہارمون اور ایل ایچ ہارمونز نارمل بھی کیوں نہ ہو، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر بلوغت کے وقت یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ڈیولپ نہ ہو تو اس میں پھر مردانہ خصائل پیدا ہی نہیں ہوتے، نہ اس کی مونچھیں آتی ہیں، نہ اس کی داڑھی نکلتی ہے اور نہ ہی اس کا باڈی جو ہے مسکولر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو بائی برتھ جو ہے ان کے ٹیسٹیکل چھوٹے رہ جائیں، یا ان کے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ پیٹ سے ان کے فوتوں کی نالی کے اندر تھیلی کے اندر اترے ہی نہ، جس کا عام طور پر ماؤں کو جو بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے ٹیسٹیکلز ان کے ٹیسٹیکل کی تھیلی کے اندر، فوتے کی تھیلی میں نہیں اترے، تو اس لیے اس کا پراپر علاج کروانا چاہیے. اگر یہ جو اسینڈ نہ کریں اور یہ ٹیسٹیکل کی تھیلی میں نہ آئیں تو پھر یہ اپنے سائز میں نہیں بڑھ سکتے، جس کی وجہ سے یہ مرد جو ہے وہ مرد نہیں رہتے، بلکہ ان میں تمام علامات جو ہیں وہ عورتوں والی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اگر کسی شخص کے اندر پرولیکٹن ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کے نتیجے کے طور پر بھی جو ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ مرد کی جو چھاتی ہوتی ہے وہ بالکل عورتوں کی طرح ڈیولپ کر جاتی ہے، اس کے اندر گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں اور مرد جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی چھاتی کے نپلز ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں. ایسے بیماری کو ہم کہتے ہیں مردوں کی چھاتیاں بالکل عورتوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بھی ہمیں جس وقت ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ خود بخود جو ہے وہ پرولیکٹن ہارمون کم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے مرد کی چھاتیاں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز میں بالکل آپ کو کلیئر کر دوں، جب میں معالجات کی بات کروں گا تو میں آپ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں طب کا ایک اپنا اصول اور قانون ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ کے بلڈ کے اندر اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہو گئے تو ڈائریکٹ آپ کو ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن دینے شروع کر دیں. ایسا کبھی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعض اوقات اس کی باہر سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لینے کی وجہ سے آپ کے ٹیسٹیکل جو ہارمونز پیدا کر رہے تھے اس کی پروڈکشن بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے. آپ کے گردے جو ہیں وہ جو اپنا ایڈرینل گلینڈ جو ہیں وہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پیدا کر رہے تھے وہ بالکل سپریس ہو جاتے ہیں اور مستقل طور پہ جو ہے وہ آپ نامرد ہو جاتے ہیں اور تاحیات جو ہے وہ پھر آپ کو ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن لینا پڑتے ہیں. لیکن طب ایسا بالکل نہیں کرتی. ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا کم ہونا ایک علامت تو ہے، یہ بیماری نہیں ہے. بیماری جسم کے کسی اور حصے کے اندر ہو سکتی ہے،
جیسے کہ میں آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ جیسے ہمارے ٹیسٹیکلز ہیں، ہمارے یہ گلینڈ ہیں، اس کی یہ صرف اس کے اندر ایپیتھیلیل ٹیشوز نہیں پائی جا رہے، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر نروز بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر مسکولر سیلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اگر ذوف دماغ کی وجہ سے FSH ہارمون اور LH ہارمون جو ہے وہ کم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ بھی پروڈیوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہی دو وہ ہارمونز ہیں جو ٹیسٹیکلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان سیلز کو، کہ وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پیدا کر دیں۔ اور اس کے لیے میں جو دوا دیتا ہوں آپ کے، اس کے لیے نسخہ دے رہا ہوں، بہت ہی سمپل ہے لیکن بارہا کا تجربہ شدہ ہے، بہت افیکٹو ہے۔ آپ کو ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ انجیکشن، یہ جو میں دوائی بتا رہا ہوں، یہ آپ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول بھی پورا ہو گیا ہے، آپ کے سیمن کے اندر سپرم بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے، ان کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹیکل کے ان خلیات کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا جنہوں نے سپرم پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بارہا کا تجربہ شدہ ہے، ورلڈ کی اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے، اس کے ریسرچ پیپر موجود ہیں، یہ بہت ہی آسانی سے مل جانے والی دوا ہے، اور چینی دوا جو ہے جینسنگ، اس سے کہیں زیادہ اس کا بہتر کام ہے، کیونکہ چینی دوا جو جینسنگ ہے جب وہ استعمال کی جاتے ہیں، بے شک وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول کو بہتر کر دیتی ہے، بے شک وہ FSH ہارمون اور LH ہارمونز کو بہتر کرتی ہے، لیکن وہ مرد کے اندر تلخی اور گرمی پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن جس دوا کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ FSH ہارمونز کو بھی انکریز کرے گا، یہ LH ہارمونز کو بھی انکریز کرے گا، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو بھی انکریز کرے گا، لیکن آپ کے اندر کسی قسم کی تلخی نہیں پیدا کرے گا، کوئی گرمی پیدا نہیں کرے گا۔ اور یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس میں اسگند نگوری 50 گرام، جڑ بدھارا 50 گرام اور چینی 100 گرام، ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پاؤڈر کر کے آپ اس کو مکس کر لیجئے، اور چائے والی 1 چمچ ہے صبح خالی پیٹ اور شام 4 بجے دودھ کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کے سپرم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، آپ کے ہارمون جو ہیں LH اور FSH ہارمون بھی آپ لیب میں چیک کروائیں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اس کے علاوہ بعض کا ذوف قلب کی وجہ سے، یعنی آپ کے دل کے اندر کمزوری واقع ہو جائے اور دل جو ہے وہ اتنی قوت سے بلڈ کو جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کی طرف نہ دھکیل سکے، جس کی وجہ سے ٹیسٹیکل جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں، تو بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو بہترین نسخے ہیں، جس کے اندر کسی قسم کی جو اسٹیرائڈل میڈیسنز نہیں ہوتی، یہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں، اور اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں لیکن ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ذوف قلب ہوتا ہے تو مریض کو نامردی کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں خواہش جماع ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے نسخہ نوٹ کر لیجئے گا، کستوری 3 گرام، عنبر 5 گرام، جیفل، جلوتری، لونگ، دار چینی، ریگ مائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 10-10 گرام لے کے ان ساری چیزوں الگ الگ فائن پاؤڈر کیجئے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ عنبر اور کستوری بہت مہنگی ادویات ہیں، لیکن واقعی یہ عضلات کو قوت دینے کے لیے، یہ دل کو قوت دینے کے لیے اور دل کی پرفارمنس کو بہتر کرنے بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اس لیے اس کو خریدتے ہوئے بہت احتیاط سے لیجئے، انتہائی ایماندار بندہ جو ہے، جو پنساری ہے، اس سے لیجئے گا، اور یہ اگر دوائیں خالص ہوں گی تو یقین جانے کہ آپ کے اندر نامردی نہیں رہے گی یہ دوائیں استعمال کرنے کے بعد۔ ان تمام دواؤں کو الگ الگ فائن پاؤڈر کر لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد جو ہے 500 ملی گرام کا کیپسول جو ہے تقریباً آدھا ماشے جو ہے وہ صبح اور شام جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی کمی کی وجہ سے تھے، کیونکہ ٹیسٹیکلز کو بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیسٹیکلز ذوف کی حالت میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ اور ایسے ویک ہو جائیں، ان کا سائز چھوٹا رہ جائے، ان کے پرفارمنس ٹھیک نہ رہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کے اندر سیمن کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی، مادہ مقدار انتہائی کم مقدار میں ہوتا ہے، مادہ منویہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اور ایسے مریضوں میں علامات کیا ہوگی؟ ان کو شہوت آئے گی، ان کو اریکشنز ہوں گے، لیکن فوری طور پہ یہ کم ہو جائیں گے،
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ٹیسٹیکل جو ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی پیدا نہیں کر رہے اور مادہ منویہ بھی پیدا نہیں کر رہے۔ جب اس طرح کی علامات آئے تو پھر آپ اس کے لیے جو نسخہ بتاتا ہوں آپ یہ استعمال کیجئے گا، انتہائی سادہ ہے لیکن ان کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، پرانا نہ ہو۔ اس میں ہے مغز چلغوزہ ہے، مغز خربوزہ ہے، مغز فندق ہے، اس طرح کے ہمارے جو میں نسخہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ مغزیات پر مشتمل ہمارا نسخہ ہے۔ اس میں مغز پنبہ دانہ ہے، اس کے اندر بہترین کوالٹی یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹیکلز کے پرفارمنس کو بہتر کرتی ہیں، یہ ان کو ہیلدی کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن جیسے اریکشن آیا اور ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس پرابلم کو بھی ٹھیک کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو بوسٹ اپ کرتا ہے اور مرد کو پوری طرح مرد بھی بناتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ سے یہی کہوں کہ بے شک آپ ٹیسٹ لیب سے ضرور کروائیے کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول جو ہے وہ کم ہے تو پھر کبھی بھی ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن مت لیجئے گا، کیونکہ یہ ایک علامت ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول کا کم ہونا، یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری کیا ہے کہ آپ کو ضعف دماغ کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول کم ہو گیا، ضعف عضلات کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول کم ہو گیا، یا ضعف غدد کی وجہ سے، ٹیسٹیکلز کی خرابی کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کم ہو گیا۔ جس عضو کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوا تھا آپ اس عضو کو ٹھیک کر دیجئے، یہ علامت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لیول جو ہے وہ خون میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرے سیکسل ڈرائیو اور سیکسل پرفارمنس جو ہے وہ 20 سال میں تھی اب 60 سال میں ہے کیوں نہیں رہی؟ بھائی نہیں رہے گی کیونکہ قدرتی طور پر آپ کی باڈی کے اندر یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 60 سال کی عمر کے اندر تقریباً 30% کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، جو واک کرتے ہیں، اپنے ویٹ کو مینٹین کرتے ہیں، موٹاپا جسم پہ نہیں آنے دیتے، ان کو کافی دیر تک اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور اپ لیول پہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ سیکس اور ڈرائیو پوری طرح کر سکتے ہیں، ان کے ازدواجی لائف انتہائی خوشگوار رہے گی، ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ موجود رہے گا، ان کے مسل جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے نسخہ جات کو استعمال کریں اور آپ کو یقینی طور پہ فائدہ ہو تو انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کو دراصل ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ اگر یہ کم ہو جائے تو اس علامت کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے باہر سے انجیکشن لگوانے ہیں۔ یہ غلط علاج ہے، اس سے بجائے فائدے ہونے کو مریض کو نقصان ہوتا ہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔